السلام علیکم. آج ہم کنفرمیشن آف الکینز اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. جو کنفرمیشن آف الکینز ہے اٹ از دا روٹیشن آف کاربن کاربن. یعنی جب ہم کاربن کاربن سنگل بانڈ لیں گے اٹ از دا روٹیشن آف کاربن کاربن سنگل بانڈ due to cylindrical symmetry of molecular orbitals along internuclear axes in alkane result into different spatial arrangements of atoms in space that are interconvertible. These arrangements are called conformational. یعنی جب ہم اس کو ایسے یعنی اس میں دو کاربن ہے اس کو ہم کہیں گے C2H6 یعنی اس کو ہم ایتھین کہیں گے. تین ہائیڈروجن اس کے ساتھ یعنی ایسے کہ ایک انسان جب اپنی پوزیشن تبدیل کرتا ہے ایک جگہ وہ کھڑا ہو کر بیٹھتا ہے, دوسری جگہ وہ کرسی پر بیٹھتا ہے, تیسری جگہ وہ لیٹ کے سو جاتا ہے اور چوتھی بار وہ اپنے جو سر ہے وہ ڈاؤن ورڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس میں سے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی اس کے لیے کمفرٹیبل ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی کنفرمیشن ہے. چونکہ کنفرمیشن جو الکینز ہے اس میں ایتھین مالیکیول جو ہے ایتھین کمپاؤنڈ جو ہے اس میں بھی بہت ساری اس کے پوزیشنز ہوتے ہیں. ان پوزیشنز کو ہم کہیں گے جیسے کہ یہ ایک طرح کی آئسومیرزم ہے, having the same molecular form but different structural arrangement of carbon atoms in them. اسی طرح جو کنفرمیشن ہے جو مالیکولر فارمول تو اس کا سیم ہے C2H6 لیکن اس کے جو ارینجمنٹ ہے یا اس کا جو ارینجمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کہیں گے کنفرمیشن یا کہیں گے کنفارمرس یا اس کو روٹامورس کہتے ہیں. روٹامورس یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. ان جنرل الکینز پوزیز انفائنائٹ نمبر آف کنفارمرس. جو الکینز ہے اس میں انفائنائٹ نمبر آف کنفارمیشن ہوتے ہیں کیونکہ سنگل بانڈ اس میں ہوتا ہے اور ہم جو فکسڈ ایک کاربن رکھتے ہیں اور دوسرے کاربن کو ہم گھماتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کی کنفارمیشنز ہے. However, weak repulsive interactions are present between the adjacent bonds in alkanes, so the rotation of carbon-carbon single bond is not completely free and is hindered by a small energy barrier. جو یہ چونکہ الکینز جو ہے ان کے جو ریپلسو انٹریکشن فورسز ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں اور جو اس کا روٹیشن ہے کاربن کاربن سنگل بانڈ کا روٹیشن ہے وہ کمپلیٹلی فری نہیں ہوتا ہے. اس میں کچھ دقت آتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا انرجی بیریئر رہتا ہے اپ ٹو 1 to 20 کلو جولز پر مول. اس میں اتنا رہتا ہے, اس میں ڈفرینس رہتا ہے. جو ہم کنفرمیشن آف ایتھین کریں گے دا اسٹرکچر آف ایتھین کو ہم معلوم ہے C2H6 مالیکولر فارمولا اس کا. وی سی دیٹ اٹ کنٹینز اے کاربن کاربن سنگل بانڈ. چونکہ اس میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے with each carbon atom attached to 3 hydrogen atoms اور each carbon atom کے ساتھ 3 hydrogen atom اٹیچ ہے. یہ فارمولا ہے اس کا اور اس کا اسٹرکچر بھی ہے. being in picture the ball and اگر ہم اس کو بال اسٹرکچر میں بنائیں گے یعنی اگر ہم اس کو یہ ایسے بنائیں گے بال اسٹرکچر میں بنائیں گے تو یہ ہوگا ایک اس کا ہائیڈروجن, یہ دوسرا اس کا ہائیڈروجن اور یہ اس کا تیسرا ہائیڈروجن. یہاں پر اس کا یہ ہائیڈروجن اس کا یہ ہائیڈروجن یہاں پر اور یہاں پر اس کا یہ ہائیڈروجن. یعنی بال لائک اسٹرکچر ہم نے اس کو ایتھین کا بنایا. ہم کیا کہتے ہیں کہ کیپ ون کاربن ایٹم اسٹیشنری. ہم ایک کاربن ایٹم کو اسٹیشنری رکھتے ہیں یعنی اس کو ایسے ہی اسٹیشنری رکھتے ہیں, دوسرے کو ہم ایسے گھماتے ہیں جو اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں اراؤنڈ دا کاربن ایکسیز
جو کاربن کاربن ایکسس ہے اس کے اراؤنڈ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. An infinite number of arrangements of hydrogen atoms, کیونکہ جو ہائیڈروجن ایٹمز ہے ان کے جو ارینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ رہتے ہیں, یعنی وہ اپنی پوزیشن, اس کا اپنی پوزیشن یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. with respect to the hydrogen atom of the second carbon atom are possible, چونکہ جو یہ اگر ہم اس کو گھمائیں گے یہ ہائیڈروجن ایٹم اس کے نزدیک آ جائے گا, یہ یہاں اس کے نزدیک آ جائے گا, یعنی یہاں پر جب ہم دیکھیں گے یہ ہائیڈروجن اور یہ ہائیڈروجن یہ ان کی ڈفرینس جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہاں پر ہم دیکھیں گے اس ہائیڈروجن اور اس ہائیڈروجن کی ڈفرینس تھوڑی بڑھتی ہے. These infinite number of different arrangements are called conformational, اور اسی کے جو arrangement جو ہے اس کو ہم conformation کہتے ہیں. However, there are two extreme cases, یعنی اس میں دو کیسز ہوتے ہیں کہ کیسے. ایک تو ہوتا ہے staggered conformation. Staggered conformation کیا ہوتا ہے, in which hydrogen atoms attached to the two carbon atoms are as far apart as possible is called the staggered conformation. یعنی جو یہ ہائیڈروجن ایٹم ہے ان دو کاربن ایٹمز کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, اس کو ہم اسٹیگرڈ کنفرمیشن کہتے ہیں. یعنی جب ان کی ڈسٹینس بڑھ جاتی ہے تو ان کو ہم اسٹیگرڈ کنفرمیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں پر لیں گے, اگر یہ ہم اس کو ایسے لیں گے, جو یہ ہائیڈروجن ہے یہاں پر ایک ہائیڈروجن لیں گے, اس کے تین اس اسٹرکچر میں ہم لیں گے, اس کو ہم یہاں پر ہائیڈروجن یہاں پر اور یہاں پر اس کا ہائیڈروجن اور یہاں پر اس کا ہائیڈروجن, اس کو ہم کہیں گے یہ اسٹیگرڈ فارم ہے. یہ یعنی کہ یہ اس سے دور چلا, یہ ایسے ہم کریں گے ایسے, یعنی یہ ہائیڈروجن ایٹم ایسے, یعنی یہ اس سے دور ہے اور یہ بھی دور ہو جاتے ہیں, اس کو ہم اسٹیگرڈ کنفرمیشن کہتے ہیں. دوسرا ہو گیا ہمارا ایکلپسڈ میں آتا ہے ایکلپسڈ کنفرمیشن. اس میں کیا ہوتا ہے ایکلپسڈ کنفرمیشن میں hydrogen atoms are attached to the two carbon atoms are as close together as possible is called eclipsed. یعنی اگر ہم جائیں گے یہاں eclipsed میں, یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ ہائیڈروجن ہے, یہاں پر یہ اور یہ ہائیڈروجن آپس میں قریب ہے, یعنی یہ ایک دوسرے کے قریب ہے, کلوز ہے, اور اس کو اس کنفرمیشن کو ہم کہیں گے کہ یہ ایکلپسڈ کنفرمیشن ہے. اینی انٹرمیڈیٹ کنفرمیشن بٹوین دا above two, اگر ان کے درمیان جو ہم نے ایکلپسڈ اور اسٹیگرڈ کنفرمیشن کے ان کے یہ دو کنفرمیشن ہے ان کے بیچ میں کوئی اور کنفرمیشن جو آتا ہے اس کو ہم کہیں گے سیکیو کنفرمیشن اور گوچ کنفرمیشن, یا ان کو ہم سیکیو کنفرمیشن کہیں گے, یعنی وہ زیادہ نزدیک بھی نہیں ہوتے ہیں اور زیادہ دور بھی نہیں ہوتے, اس کو ہم کہیں گے سیکیو کنفرمیشن اور گوچ کنفرمیشن. تو اس کو ہم اس کے بعد ہم سی ہارس پروجیکشن اور نیومین پروجیکشن کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے اگلے ویڈیو میں.